بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ 12 اگست کی رات 12 بجے کہانی ختم ہوگی یا کہانی آگے چلے گی؟ سب سے اہم اور ملین ڈالر کویشچن یہی ہے کہ معاملات کس کے ہاتھ میں ہے، سول حکومت کے ہاتھ میں یا آگے سے فوج ان معاملات کو ٹیک اوور کر رہی ہے؟ بہت ساری ایمبیگوٹی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ سیاست میں ایک کڑمس مچا ہوا ہے۔ ہاں، سب کی کہانی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ ان پر بہت سارے کیسز ہیں۔ اب الیکشن کمیشن ان پر فرد جرم عائد کرنے جا رہا ہے، اور توشہ خانہ کیس میں بہت سے ڈرامائی موڑ آ چکے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے خلاف جو آخری پلیٹ فارم ہے وہ سپریم کورٹ ہوتا ہے، اور خان صاحب کی درخواست سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر دیا ہے۔ لیکن جو بینچ بنا ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بس بھائی بس۔ آج سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب سے 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی گئی ہے، اور بڑے سخت سوال پوچھے گئے ہیں۔ خان صاحب نے کل حفظ مقدم کے طور پر ایک وی لاگ کر دیا تھا، اور اس وی لاگ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو کاغذ انہوں نے لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا، سائفر تو کبھی ان کے پاس آئے ہی نہیں۔ تو خان صاحب جو ہے وہ ایف آئی میں پیشی سے پہلے سائفر کی وجود سے ہی انکاری ہو چکے ہیں، کیونکہ انکوائری کی بنیاد یہ تھی کہ جو خان صاحب کو سائفر دیا گیا وہ سائفر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد وہ سائفر ملا نہیں۔ اعظم خان ان کے خلاف وارنامہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سائفر عمران خان صاحب کو دیا تھا اور وہ مجھے واپس نہیں ملا۔ تو خان صاحب اس کے وجود سے انکاری ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح بھارت میں ایک شخص پکڑا گیا پٹواری رشوت لیتے ہوئے، اور جیسے اس کو پولیس پکڑنے لگی ہے تو اس نے وہ رشوت کی رقم منہ میں ڈالی اور کھا گیا۔ تو ایسے ہی عمران خان صاحب لگتا ہی ہو کہ سائفر نکل گئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے سائفر تو ملا ہی نہیں۔ تو اب یہ بھی معلوم نہیں کہ خان صاحب نے ایف آئی اے سے تفتیش کی ہے یا ایف آئی اے نے عمران خان سے تفتیش کی ہے، کیونکہ 2 دن پہلے تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے تو ایف آئی اے سے سوال جواب کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ لیکن آج لگتا ہی ہے کہ عمران خان صاحب سے اچھی خاصی پوچھ گچھ ہوئی ہے، 2 گھنٹے تفصیلی ان سے سوال جواب ہوئے ہیں، اور اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف آج آبدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ان کے اوپر ایک داغ لگ جاتا، اور ان کی قبر پر لکھے ہوئے کتبے پر لکھا جاتا کہ یہ وہ شہباز شریف ہے جس کے دور حکومت میں یہ ملک دیوالیہ ہوا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اس بات پر خوش ہیں کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، لیکن ان کی جماعت آگے الیکشن میں کامیابی حاصل کر پائے گی یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اب ان کے اتحادی بھی ان سے ناراض نظر آتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلایا گیا تھا، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین شامل تھے، لیکن اس میں خاصی بدمزگی ہوئی۔ ایک تو حکومت نے ایجنڈا دیے بغیر نگران حکومت کو امپاور کرنے کے لیے جو ترامیم لانے کا فیصلہ کیا تھا ان کی مخالفت ہو گئی، اور دوسرا وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کی خواتین کو پھر سے انہی القابات سے پکارا جن القابات سے وہ کبھی شیریں مزاری کو پکارا کرتے تھے۔ تو خواجہ آصف جو بڑے سنجیدہ قسم کے سیاستدان ہیں، کبھی کبھی ان کے اندر کوئی ایسی عورت آ جاتی ہے یا کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس سے وہ مخالفین کی خواتین کو برے القاب اور برے الفاظ سے پکارتے ہیں، جو کہ ان کے شایان شان ہرگز نہیں ہے، اور بعد میں پھر ان کی جماعت کو اس کا بھگتان کرنا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی، اس کے بعد سے ان پر خاصی تنقید ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے اس پر معذرت بھی کر لی تھی، لیکن آج پھر انہوں نے پھر پی ٹی آئی کی خواتین کو عمران خان کی باقیات، کھنڈرات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا۔ تو خواتین پر جملے بازی خواجہ آصف کا جو وتیرہ بن گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کی جماعت کے لیے کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہو رہا۔ خواجہ آصف ایک سنجیدہ سیاستدان اور بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، تو ان کو بھی اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ورنہ ان میں اور جن پر وہ تنقید کرتے ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بھارت سے ہم نے بدلہ لے لیا۔ وہ جو بھارت سے خاتون انجو آئی تھی دیر بالا میں، نوجوان نصر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کے بالآخر اس نے نصر اللہ سے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی، نکاح کر لیے تھے، صاحب ہو گیا برابر۔ یہاں سے سیما حیدر جاکرانی انڈیا گئی تھی، اور اس نے ایک بھارتی شخص سے نکاح کیا تھا، وہ بھی شادی شدہ تھی، لیکن وہ اتنی ظالم خاتون تھی کہ اپنے بچے بھی ساتھ لے گئی۔ اور یہاں پر جو خاتون انڈیا سے آئی انجو، وہ بھی طلاق یافتہ ہے،
وہ بھی شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ نہیں ہے، لیکن اس نے یہاں پر ایک مسلمان شخص نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے، تو اس پر خیبر پختونخوا میں خاصی جو ہے نا وہ خوشی پائی جاتی ہے. اور وہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ کہ ہم نے انڈیا سے بدلہ لے لیا ہے. تو کیا یہ سلسلہ یہی رکے گا؟ کیونکہ میچ 1-1 سے برابر ہو گیا ہے، اور اگر باقی کے نوجوانوں نے بھی سوچ لیا کہ ہم بھی اسی طرح انڈیا سے بدلہ لیں گے اور پھر یہ ایک رسم چل نکلی، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کی آبادی ویسے کنٹرول نہیں ہو رہی. پچھلے دنوں ایک سٹوری منظر عام پر آئی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ میں ہاتھا پائی ہوئی ہے اور شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے. آج اب اس سٹوری کی کسی حد تک تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ سٹوری اسد کھرل ایک صحافی ہیں، انہوں نے بریک کی ہے. بڑے پرانے سیزن صحافی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے بڑے قریب رہے ہیں اور عمران خان اور ان کی فیملی کو قریب سے جانتے ہیں، اس لیے ان کی خبر پر بہت سے لوگ یقین کر رہے ہیں. خبر تو ایک اور صحافی نے بھی دی ہے، وہ بھی کریڈیبل آدمی. دو صحافیوں کی دو خبریں ہیں، دونوں پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اسد کھرل کی خبر پہ بات کرتے ہیں. چند روز قبل بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں ایک باپردہ خاتون ہوں، آپ سے شادی عدالتوں، نیب اور دیگر اداروں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی تھی. عمران خان سامنے چشمہ لگائے، سر جھکائے سنتے رہے، اور اچانک بات تکرار سے ہوتی ہوئی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. اس وجہ سے دونوں میں شدید ناراضگی ہو گئی اور عمران خان نے اپنی ہمشیرہ روبینہ خانم کو صلح کے لیے بلا لیا. جب روبینہ اور بشرا بی بی میں بات شروع ہوئی تو بشرا بی بی نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کیس کی گواہی لی گئی تو میں گواہی دے دوں گی، اور میں نے اس عمر میں عدالتوں میں پیشیوں یا جیل جانے کے لیے شادی نہیں کی. جس پر روبینہ نے کہا کہ جب مال کھا رہی تھی تو تمہیں اس وقت یاد کیوں نہیں آیا؟ تو اس پر بشرا بی بی بھڑک اٹھی اور انہوں نے جواب میں روبینہ خانم کو بھی برا بھلا کہا. بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. تاہم عمران خان بیچ میں آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، اور بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے بہن کو گھر سے واپس بھیج دیا. اب لڑائی کی جو اصل وجہ ہے وہ توشہ خانہ کیس بنی. یہ اسد کھرل کی سٹوری ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہلکی پھلکی تکرار سے یہ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور دونوں کے درمیان شدید ناراضگی رہی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد بشرا بی بی کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی، اور جو گھر کے ملازمین ہیں ان کو بھی اس بات کی ہدایت کر دی گئی کہ وہ نظر رکھیں. ویسے انہوں نے اسٹوری میں اور بہت سی چیزیں ایڈ آن کی، تو یہ اسٹوری ظاہر کرتی ہے کہ خان صاحب کے گھر میں توشہ خانہ کیس کی وجہ سے خاصی بدمزگی ہے اور لڑائی ہے، اور بشرا بی بی اس بات سے پریشان ہے کہ انہیں نہ صرف توشہ خانہ کیس بلکہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی نیب کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے. ایف آئی اے بھی انہیں بلا رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ اس بات سے خوش تو نہیں ہوگی، اور یہ بات ان کے گھر میں فرسٹریشن کا باعث بنی ہے. لیکن ساتھ ہی ایک اور خبر آ گئی ہے کہ اعظم خان کے بعد خان صاحب کے ایک اور قریبی جو وہ ہے لوگ ہیں وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے. یہ خبر میں نے بھی آپ کو چند روز قبل دی تھی، اور اس میں یہ فرح بی بی ہے، فرح اور گوگی، یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے اس نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا. اس کی وجہ بتائی جاتی ہے مرتضی علی شاہ جو جیو کے نمائندے ہیں، لندن بیسڈ ہے. ان کی سٹوری یہ ہے کہ فرح اور گوگی کو یو اے کے حکام نے یو اے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. اب وہ یو اے سے چلی گئی اٹلی، اور وہ خاصی پریشان ہے، اور ان کو اس سے پہلے وہ امریکہ گئی تھی، پھر امریکہ سے واپس یو اے آئی، پھر یو اے سے اٹلی چلی گئی، اور اب انہوں نے رابطہ کیا کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ فرح گوگی پہلے پاکستان اتھارٹی سے اہم معلومات شیئر کر چکی ہے اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی تیار ہو چکی ہے. ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں فرح گوگی کو متحدہ عرب امارات چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، جب حکومت پاکستان نے گلف اسٹیٹ کو بتایا کہ فرح گوگی ایک مطلوب شخصیت ہے اور دبئی میں اپنے قیام کے دوران بدعنوانی میں ملوث رہی ہے. اور مرتضی علی شاہ کی سٹوری کے مطابق انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ فرح گوگی کو متحدہ عرب امارات چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ بلیک لسٹ ہے، اور جس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے کسی بھی قانونی بنیاد پر یو اے ای میں داخل ہونے سے اب قاصر ہے. تو انہوں نے اٹلی پہنچ کر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے. یہ فرح اور گوگی وہی ہے جو پاکستان میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو وہ پہلے دن جو شخصیت پاکستان سے بھاگی وہ فرح اور گوگی تھی. یہ خاصی ہائی پروفائل شخصیت ہے. تو اب یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے. اب یہ معلومات ہیں مرتضی علی شاہ کی، لیکن جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق فرح اور گوگی اٹلی میں نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق وہ اس وقت مالٹا میں ہے، اور مالٹا میں نہ صرف فرح اور گوگی ہیں بلکہ بہت سے
وہ لوگ جو پاکستان میں کرپشن کر کے باہر چلے گئے ہیں یا وہ لوگ جو اب باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ مالٹا میں بہت ساری پراپرٹیز خرید رہی ہے، کیونکہ مالٹا فائنینس کی بنیاد پہ آپ کو وہاں کی شہریت دینے کے لیے ریڈی ہے اور وہ دے رہا ہے شہریت. تو پاکستان کے اندر بہت سارے اس وقت ایجنٹ موجود ہیں جو پاکستان میں مالدار افراد کو مالٹا کی شہریت دلا رہے ہیں، اور فرار گوگی اور ایس این جی مل گجر جو ہے وہ مالٹا کی شہریت لے چکے ہیں جو میری معلومات ہے. اب وہ وعدہ ماہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ مرتضی علی شاہ کی سٹوری ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پاکستانی حکام نے بتایا کہ ان سے رابطے میں ہیں تو ممکن ہے وہ ہوں. افرا اور گوگی وہ ہے جو کہ جن کے بارے میں میری یہ معلومات ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کا باقاعدہ جو قیام و طعام ہے وہ زمان پارک میں ہوا کرتا تھا، اور زمان پارک میں باقاعدہ نوٹ گننے کی مشینیں لگائی گئی تھی اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے وہاں سے جمع کر کے آگے پہنچایا کرتی تھی. اور ان کی جو مبینہ طور پر باس ہے وہ بشرا بی بی ہیں اور عمران خان ہے. تو اب سوال یہ کہ خان صاحب کے خلاف ہم وعدہ ماہ گواہی ڈھونڈتے رہیں گے اور خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس جس کی بنیاد پر انہیں سزا ہو سکے یا ان کے کیس منطقی انجام تک پہنچ سکے، کیا وہ نہیں ہے؟ تو وہ بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ہر طرف سے پھنسے جا رہے ہیں. ان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بننے والوں کی بڑی تعداد ہے. اب ان کی گھر بیوی وہ یہ کہہ رہی توشہ کیس میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گی، اور القادر ٹرسٹ کیس میں مجھ سے بات ہوگی تو میں بتا دوں گی. اب توشہ کیس کا سن لیں، اس پر سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنا دیا اور سپریم کورٹ ظاہر ہے وہ فورم ہے، اس سے آگے آپ کسی جگہ اپیل نہیں کر سکتے. اب جو بینچ بنایا گیا ہے وہ بینچ بڑا دلچسپ ہے. اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ شامل ہیں. یہ وہ جج ہیں جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ہم خیال گروپ سے نہیں ہے اور یہ بہتر جج ہے اور یہ میرٹ پر بات کرتے ہیں، میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں. کل یہ دو جج اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے عمران خان کو کوئٹہ مرڈر کیس میں ریلیف دیا تھا اور پولیس کو اس بات سے روک دیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرے. تو ایک بڑا ریلیف دیا گیا تھا. گوکس بینچ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل تھے اور بعض لوگوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی رکاوٹ بن گئے عمران خان صاحب کی گرفتاری میں، اور انہوں نے یہ سب نہیں ہونے دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. دو جج جو فیصلہ کرے تو اکثریت کی بنیاد پر ان کا فیصلہ مانا جاتا ہے. 3 کے بینچ میں 2 جج مسرت حلالی صاحبہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے. اب ان دو کے پاس توشہ کیس ہے. توشہ کیس میں جو دلچسپ موڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ گواہوں کے بیان ہو گئے ہیں. کل عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے کہ وہ آ کے 12 بجے دن اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، جس کے بعد اس بات کا گمان ہے کہ فیصلہ دے دیا جائے گا، فیصلہ آ جائے گا. تو اس ہفتے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے گا اور موسٹ پروبیبلی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اب اس میں وہ چونکہ فوجداری مقدمہ ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اور 2 رکنی بینچ اگر اس کیس کو قابل سماعت قرار دیتا اور عمران خان کو اس پہ اسٹے آرڈر نہیں دیتا یا ٹرائل کورٹ کو سماعت کرنے سے روک دیتا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کی بچ جائیں گے. لیکن اگر ٹرائل کورٹ کو نہیں روکا جاتا اور عمران خان صاحب کی درخواست رد ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن تب تک اس کیس کا فیصلہ آ چکا ہوگا اور پھر جو فیصلہ آ جاتا ہے وہ عموماً وہی فیصلہ سسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں کوئی ریلیف ملنے نہیں جا رہا. یہ گمان ہے، یہ توقع ہے، لیکن چونکہ انہی 2 ججوں نے کل عمران خان صاحب کو ریلیف دیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کل بھی انہیں ریلیف دے دیں کہ وہ توشہ کیس میں عمران خان کو کوئی اسٹے دے دیں یا ٹرائل کورٹ کو فیصلہ دینے سے روک دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بینچ بنا ہے اس سے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ امرتا بندیال صاحب نے اپنے آپ کو اس معاملے سے پل آؤٹ کر لیا ہے اور وہ چاہتے تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کو اس بینچ کا حصہ بناتے اور کھل کے جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ لڑتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو پچھلے دنوں ڈانٹ پڑ گئی تھی جب انہوں نے وہ جو کوئٹہ بینچ ہے نا اس کو تبدیل کیا تھا. اس میں سے جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کو نکالا تھا اور محمد علی مظہر صاحب کو ڈالا تھا. اس کے بعد پھر وہ پیغام گیا بڑا سخت، ٹلی کھڑکی تھی نا، ٹلیاں کھڑک گئی سی کہ جناب یہ ہینکی پینکی آپ نے شروع کر دی. آپ سے تو طے ہوا تھا کہ آپ کو پنگا نہیں کریں گے، کوئی ہینکی پینکی نہیں کریں گے، جو جیسے چل رہا ہے قانون کو اس کا راستہ بنانے دیں گے اور کوئی بائسنس آپ کے نظر نہیں آنی چاہیے. اور یا تو کھلم کھلا آپ نے عمران خان کو فیور دے دیا. گوئی عمران خان صاحب کو فیور پھر بھی مل گئی لیکن بینچ
पुराने वाला रिस्टोर करना पड़ा। तो इस केस में तो गली मुक गई ना, उन्होंने 2 रुकनी बेंच बनाया और 2 रुकनी बेंच में सीधा सीधा अब देख ले यानी केस कहाँ पहुंचा हुआ है और इमरान खान कहाँ पहुंचे हुए। इस केस में इमरान खान साहब के लटकने के चांसेस खासे ज्यादा है। तो ये फैसला कुन मोड़ है। उसकी वजह तोशाखाना केस के जज के साथ पीटीआई के वकला का रवैया भी है। जिस तरह कल उन्होंने गैंग अप होकर जज साहब को गालियां दी मुंह पे खड़े होके, और वो मंजर जो है वो पूरी दुनिया ने देखा कि कौन सिसिलियन माफिया है और कौन गैंग अप है। खान साहब ने नवा कम पड़े है। ये एक दफा उन्होंने जज साहब को गाली दी तो फंस गए थे, अब वो खुद नहीं गाली निकालते, अब वो वकीलों को आगे कर देते हैं। खान साहब ने पिछले दिनों जो जमान पार्क में वकीलों की तरबियत की थी ना, जिसके बाद हमने ये खबरें चलाई थी कि वो कोई तहरीक चलाना चाहते हैं और एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा उसको लीड करेंगे, लेकिन वो फिर ऐसी तरकीब लड़ी कि एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा कोर्टों में बिजी हो गए, तहरीक तो चल नहीं सकी। तो उन्हीं वकला को इमरान खान साहब ने गैंग अप कर लिया है, उनको साथ ले जाते हैं और वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर जजों को बुरा भला कहते हैं। और ये सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि ये अदालतों के अंदर एक रवायत बन चुकी है कि वकील अगर इकट्ठे होकर चले जाए तो फिर जज उनके खिलाफ किसी भी केस का फैसला नहीं दे सकते, वरना जज की पिटाई हो जाती है। तो ये बार और बेंच की लड़ाई जो है ना, ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो अदलिया बहाली तहरीक थी उसके बाद से हमें तोहफे में मिली हुई है। तो ये वाला फार्मूला इमरान खान साहब ने अपने केसों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, गाली दो रिलीफ लो। तो अब वो रिलीफ लेने के लिए उन्होंने वो तरकीब लड़ाई, लेकिन इसमें उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो जज जो है वो डर नहीं रहा, तो वो जज घबरा नहीं रहे और वो अपने केस का ट्रायल उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की कल वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, तो आज इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए तो उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को दोबारा 2 अगस्त को तलब कर लिया है, अब उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म के लिए भी डेट जो है वो दे दी गई है। ये केस भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का केस, तोशाखाना का केस, साइफर का मामला और अलकादर ट्रस्ट, ये 4 केस है इमरान खान साहब के ऊपर जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये अब अपने बिल्कुल फाइनल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि 12 अगस्त रात 12 बजे से पहले जब हुकूमत खत्म होगी, क्योंकि ये टाइम है 12 अगस्त रात 12 बजे, आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने ये ऐलान कर दिया कि 12 अगस्त की रात 12 बजे हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये ऐलान कर दिया गया कि जनाब असम्बली जो है वो 12 अगस्त को तोड़ी जा रही है। इससे पहले ये इतला थी कि 8 अगस्त को ये असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं, लेकिन अब ये नई डेट सामने आ गई कि असम्बलियाँ 12 अगस्त को तोड़ी जाएंगी। असूली तौर पर तो ये 13 अगस्त को हुकूमत ने ख़त्म होना, तो ये असम्बली यानी मुद्दत पूरी, असम्बली की मुद्दत जो है वो एग्जैक्टली पूरी हो जाती है, यानी ना एक दिन पहले। तो अगर 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बलियाँ तोड़ी जाती हैं तो फिर इलेक्शन अगले 60 दिनों में होंगे, फिर इलेक्शन 90 दिनों में नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे वज़ीर कानून 12 अगस्त रात 12 बजे कह रहे हैं कि असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे जो हुकूमती वज़रा है वो 8 अगस्त को, और शायद प्राइम मिनिस्टर भी इस बात का इशारा दे चुके हैं कि 8 अगस्त को जो है वो हुकूमत अपने घर चली जाएगी। तो यहाँ भी एक दिलचस्प मैच पड़ गया। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान 7वीं बार गिरफ्तार हो गए हैं। उनकी जमानत हो गई थी लेकिन फिर उन्हें एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि परवेज़ इलाही जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। खैबर की तहसील जबरूद में मस्जिद में खुदकुश धमाके में एडिशनल एसएचओ जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि पाकिस्तान एक बार फिर खुदकुश हमलों का निशाना बन रहा है। पहले तो ये बड़ा अहम सवाल है कि क्यों बन रहा है और ये खुदकुश हमले कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान से लोग नहीं आ रहे, पाकिस्तान के बाहर से आ रहे हैं। तो एक इनको एड्रेस करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। दूसरा, हमारी पुलिस जो है वो अभी तक खुदकुश हमलों से निपटने में ट्रेन नहीं हो सकी और खुदकुश हमलावर को देखते ही उसे जकड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बड़ा ही नाकाम तरीका है। इसमें ज़्यादातर चांस ये होता है 99.99% कि जो शख्स भी हमलावर को पकड़ रहा है वो खुद भी इस हमले में उसकी शहादत हो जाएगी। तो हमने अक्सर ये देखा है। तो अभी तक हमारी पुलिस, जो कि बल्कि पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड अटैक हो रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हमने नहीं निकाली कि जिससे हम खुदकुश हमलावर को बगैर जकड़े हुए दूर से काबू पा सके, जबकि हमें उसकी इतला मिल जाए। एक तो ये ना कि वो अचानक आया और उसने मुँह फट गया और आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, गाड़ी करीब से गुजरी, ब्लास्ट हो गई, तो एक ये तरीक़ेकार है। लेकिन जो खुद को जैकेट पहन के आते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जो मशकूक अफराद होते हैं,
ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو زندہ پکڑنے کے لیے ابھی تک کوئی طریقہ، ویسے طریقے تو ہے دنیا میں لیکن ہم نے اپلائی نہیں کیا. ہم نے کوئی ایسی یعنی بے ہوش کرنے والی جو بلٹ ہوتی ہے جو انجیکٹ کی جاتی ہے اور وہ لگ جائے تو آدمی جو ہے وہ فوری طور پہ پیرالائز ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، اس قسم کی بلٹس کا استعمال ہم نے ابھی تک نہیں کیا. اور پھر ہم نے سنائپرز کا استعمال نہیں کیا کہ جو دور سے لانگ رینج سے حملہ ور کو ٹارگٹ کر سکیں. تو یہ بڑی یعنی افسوسناک صورتحال ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی جو ہے غور کرنا چاہیے. حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اشتہاری دینے کی جو کاروائی کل شروع ہوئی تھی وہ واپس لے لی گئی کیونکہ دونوں نے عبوری ضمانت کرا رکھی ہے. آج سزائے دہشت گردی کی عدالت میں تفتیشی افسر نے بتایا کہ 22 میں سے یہ 2 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی بیل بفور اریسٹ لے رکھی ہے. تو اس لیے ان کی جو اشتہاری دینے کی کاروائی وہ نہیں بنتی، تو آج ان کا نام اشتہاریوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. عمران خان صاحب ایف آئی اے کے سامنے آج پیش ہو گئے ہیں. ایف آئی اے سائفر کی تحقیقات کر رہا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کی گئی ہے جس میں بڑے اہم سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور لیکن اس کیس میں یہ اسپیشل کیس ہے جس میں اس سے پہلے 2 لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا چکی ہے جن میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر شامل ہیں. کل وہ پیش ہوئے تھے، آج عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. خان صاحب کی لیگل ٹیم نے خاصا ایف آئی اے میں شور مچایا کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ بٹھایا جائے اور ہمارے سامنے تفتیش کی جائے، لیکن ایف آئی اے حکام نے انہیں روک دیا اور عمران خان صاحب سے اکیلے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے. اور ایف آئی اے کے مطابق کچھ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں جن میں سب سے اہم تو یہ کہ عمران خان صاحب کا ڈینائل ہے. وہ کہتے نہیں میرے پاس تو سائفر تھا ہی نہیں، اس لیے وہ گم ہو ہی نہیں سکتا. جب میرے پاس تھا ہی نہیں تو گم کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ کاغذ تھا اور وہ کاغذ بھی خالی تھا جس میں میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے تھے اور میں نے وہ لے رائے تھے. تو خان صاحب کا اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے اوپر ایف آئی اے دوبارہ ان کو بلائے گی اور دوبارہ ان کے ساتھ بات کرے گی کیونکہ خان صاحب اس کے وجود سے انکاری ہیں. اس کیس میں عمران خان صاحب کو 2 سال سے 15 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ حکومت نے نگران سیٹ اپ کو مزید اختیارات دینے کے لیے اراکین کو اعتماد میں لیے بغیر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا اور کچھ ترامیم پیش کی جس پر اتحادی اور اپوزیشن کے لوگ برہم ہوئے اور اعتماد میں لیے بغیر ترامیم منظور کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور بل میں کچھ شکیں ایسی ہیں جس کے ذریعے نگران حکومت کی کو اختیارات تو ملیں گے لیکن مدت میں بھی توسیع ہو سکے گی. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس نے جو ہے وہ کافی لوگوں کے کان کھڑے کر دیا کہ جناب نگران حکومت جو ہے اس کی مدت بڑھائی جا رہی ہے. کل اس کے اوپر دوبارہ یہ بل پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ 20 سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے اور کل ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے بلا لیا گیا ہے اور پولیس کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی اے کی درخواست پر سماعت اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کل اس کے اوپر وہ یعنی وہ فیصلہ سنائیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اب تو ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے.